لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رضي الله عن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. عزیزان محترم، یہ سلسلے کی آج آخری کڑی ہے. آج یہ تدریسی سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. یہ تو امام حسین کا فیض ہے کہ ان کے نام پر رب العالمین نے 10 روز اپنے دین کا، اپنے قرآن کا، اپنے حبیب کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ایام نہ ہوتے تو شاید جس طرح پورا سال ہم نے غفلت میں گزار دیتے ہیں یہ دن بھی گزر جاتے ہیں. تو یہ تو فیض حسینی ہے اور یہ در باب العلم کا فیض ہے، یہ علی المرتضیٰ کا فیض ہے، یہ حسنین کریمین کا فیض ہے کہ آج ہم یہاں فرش عزا پر جمع ہیں. بے شک میرے نصیب کی اور آپ کے نصیب کی یہ بہار ہے، یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. 9 روز آپ نے طویل مسائل کو اور دقیق اور عمیق مسائل کو سنا اور اس سے استفادہ کیا اور اپنے علم کے اندر روحانی، علمی، عرفانی فیض کو اضافہ کیا. یہ آج آخری منزل ہے ہماری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آگے بھی ہمیں جب تک حیات رہے دین اور قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر روزانہ ایک انسان ایک آیت بھی پڑھ لے اور اس کا ترجمہ پڑھ لے تو سلسلہ تقریباً 2.25 سال کے اندر یہاں تک پہنچتا ہے کہ آدمی پورا قرآن اپنی عام فہم زبان میں سمجھ لیتا ہے. 2.25 سال کوشش کی جائے تو 2.25 سال میں سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے. لیکن افسوس ہم وقت کی کمی کا اور بہت سارے مسائل زندگانی کا بہانہ کر کے بہت دیر ضائع کر دیتے ہیں. لیکن ایک آیت قرآن میں جس موبائل کے اوپر آپ اسکرول کر رہے ہیں اسی موبائل پر روزانہ ایک اگلی آیت پڑھ کر سو جائیں. آپ موبائل تو آپ کے ہاتھ میں لیں اور موبائل پر قرآن پڑھنے کے لیے وضو کی شرط بھی نہیں. علماء کرام نے وضو کی شرط نہیں رکھی. آپ ویسے قرآن کو چھوئیں گے تو وضو ہونا چاہیے. قرآن کو چھوئیں یا قرآن کی آیت کو چھوئیں وضو ہونا چاہیے. لیکن موبائل پہ آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ قرآن نہیں ہے، اس کا عکس ہے. تو عکس کے اوپر آپ اسکرول کرتے ہیں تو عکس پر انگلی لگتی ہے، انگلی آپ کی شیشے کے اوپر لگتی ہے، اس کے اسکرین پہ لگتی ہے اور وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے. یہ احناف کا مسئلہ ہے. فی زمانہ جو احناف کے علماء کرام ہیں وہ یہ مسئلہ دیتے ہیں کہ اس طرح سے یہ چیز جائز ہے. تو آپ موبائل پہ پڑھ لیں، جس سے سہولت ہے پڑھ لیں. لیکن ہماری تمنا اور آرزو یہ ہے کہ ہم پڑھ لیں. بس ایک آیت کو یہ زندگی کا منشور بنا لیں کہ ایک آیت روز پڑھنی ہے، روز ایک آیت پڑھنی ہے. کم سے کم اگر آپ ایک آیت 2 آیت 3 آیت جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا ذوق اور شوق آگے کے بڑھتا رہے گا. تو خود یہ بات جو ہے نا رکوع تک چلی جاتی ہے. اور جب یہ رکوع تک جاتی ہے تو آرام سے آپ دیکھیں گے کہ 2 سال سے کم عرصے کے اندر یہ قرآن مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسے سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ کوثر جو ہے یہ سورت حضرت ابراہیم جو کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بدن سے پیدا ہوئے. یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی
کہ آپ کا بیٹا قریب الوصال ہے، بیماری میں ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، سینے سے لگایا، بیٹی کی روح پرواز کر گئی۔ آقا علیہ السلام رونے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو لے۔ اب آپ خود تصور کریں، ایک شخص ہو جس کی عمر 55 57 58 سال ہو، اور اس عمر میں جا کر اس کے یہاں اولاد، دو بیٹے تو پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بدن سے ہوئے اور دونوں وصال کر گئے، 4 بیٹیاں ہوئی، چاروں حیات پا گئی، بیٹیاں چاروں حیات پائی اور بیٹے دونوں وصال کر گئے۔ اب ایک بیٹا جو مدینے میں جا کر جب ہجرت کے بعد اب یہ وصال کر گیا تو کافروں نے طعنہ دینا شروع کر دیا۔ کافروں نے آپ کی نسل کے منقطع ہونے کا، ابتر ہونے کا طعنہ دیا کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی، اب آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ کے بعد آپ کا ذکر اور نام چلے گا نہیں۔ نام جو ہے باپ کا اس کے بیٹوں سے چلتا ہے تو چلے گا نہیں۔ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، یہ صورت نازل ہوئی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ علامہ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ کوثر ایک نہر کا نام ہے، جنتی ایک نہر، بے شک ایک نہر ہے۔ اسی طرح کئی مفسرین اس کے بارے میں مختلف بات لکھتے ہیں۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ کوثر جو ہے نا، در حقیقت کوثر یہ سیدہ خاتون جنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خاتون جنت ہے، کوثر خاتون جنت ہے۔ حضور کو، نبی کریم کو فاطمہ کا ملنا کوثر کا دینا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ ابھی نہیں فرمائی ہے، حضرت ابراہیم کے مثال میں نہیں فرمائی، ہم نے آپ کو پہلے ہی دی کوثر۔ کوثر سے مراد کثرت کے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تفسیر در منشور کے اندر بھی یہی الفاظ ملتے ہیں کہ یہ سیدہ ہے، اور کوثر سے مراد یہ ہے اتنی کثرت دی ہے، اتنی کثرت دی ہے کہ جس طرح دو آسمانی نہریں ہیں جو زمین کو دبتی ہیں، ایک فرات ہے اور ایک نیل ہے، اسی طرح سے کوثر جنت کی نہر ہے، اور جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کی نہر ہے۔ کوثر جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی نہر ہے۔ یہ نہر 2 حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے، یہ نہر 2 حصوں میں منقسم ہوتی ہے، وہ جو 2 حصے ہوئے زمین پر ہوتے ہیں وہ حسن اور حسین ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان کے بعد جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کھیتوں میں پگڈنڈیاں بنائی جاتی ہیں، یوں کر دی جاتی ہیں اور وہ پانی ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، وہ اس طرح سے وہ نسل حسنی سادات اور حسینی سادات، ایک طرف حسنی سادات کی بھرمار ہے، ایک طرف حسینی سادات کی بھرمار ہے۔ جبکہ کربلا کے میدان میں 18 ہاشمی جوان شہید ہوئے، اس میں مولا حسین کے بیٹے، حضرت حسن کے بیٹے شہید ہو گئے۔ آپ کے حضرت بیٹے عبداللہ جو کہ دنیا تھے وہ شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، علی اصغر شہید ہوئے۔ آپ کے 5 بیٹوں میں سے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، ایک علی بست رہ گئے۔ لیکن اللہ نے ان سے اتنی نسل بھی پیدا فرمائی، ان سے ان کی اولاد، ان سے ان کی اولاد، ان کی اولاد در اولاد در اولاد اولاد در اولاد، اور آج تک حسینی سید دنیا میں ہیں۔ غریب نواز اس کی ایک مثال ہے۔ امام حسن کے کئیوں بیٹے شہید ہوئے، صرف ام فروہ سے 4 بیٹے شہید ہوئے، جب اور آپ کے بیٹے 11 تھے جن میں سے 5 کربلا میں شہید ہوئے۔ لیکن اس کے بعد بھی حسنی سید کی اتنی تعداد ہے دنیا میں، روئے زمین پر امام حسن کے بیٹوں کی اتنی تعداد ہے کہ اس میں حسنی سیدوں میں ہمارے پاکستان کے اندر سب سے بڑے، بلکہ بر صغیر کے سب سے بڑے سادات جو ہے، سب سے بڑی جو درگاہ ہے وہ داتا صاحب کی ہے، جن کا عرش شریف چلتا ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حسنی سید ہے، حسنی سید ہے۔ پھر روئے زمین پر تمام ولیوں کے سردار اور تمام غوثوں کے غوث، اور تمام مطلب جو مقام قطبیت ہے، مقام غوثیت ہے، امامت ہے، وہ جو چلی ہے حسن عسکری تک،
مولا علی سے جو چلتی رہی، پہلے اس مقام پہ ابو بکر صدیق فائز ہوئے، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، اس حالت دیتے ہیں۔ اور مجلس الثانی بھی لکھتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہے روحانی طور پہ بھی مقام فائز ہے مولا علی۔ اب مولا علی سے امامت بھی چلی ہے اور ولایت بھی چلی ہے امام حسن کے پاس۔ امام حسن نے امام حسین کو دی، امام حسین نے امام زین العابدین کو دی، وہاں سے امام باقر کو دی، وہاں سے منتقل ہوئے امام جعفر صادق، وہاں سے امام موسیٰ کاظم، وہاں سے امام علی رضا، وہاں سے امام محمد تقی، وہاں سے علی نقی، وہاں سے امام حسن عسکری۔ اب حسن عسکری اور سرکار غوث الاعظم کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 250 سال کا ہے، 250 سال کا ہے۔ 470 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے حضور غوث الاعظم۔ امام حسن عسکری نے اپنے ایک خادم سے کہا، ایک خلیفہ سے کہا کہ میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، یا بیٹے سے کہا، مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ میں تمہیں اپنا مسلح، اپنا جبہ، اپنی چادر، اپنا امامہ دستار دے رہا ہوں، یہ سب دے رہا ہوں، یہ تم اپنی اولاد کو دینا اور وہ تم اپنی اولاد کو دینا۔ سرکار غوث پاک کے پاس یہ اسی طرح پہنچا ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خط لکھا گیا 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے۔ اب وہ خط لکھا گیا تو وہ خط دے دیا گیا، وہ خط دیا گیا اس شخص کو جو 400 علماء کو مدینے میں بسایا گیا، یہودی عالموں کو، 400 یہودی عالموں کو مدینے میں بسایا گیا۔ جب مدینے میں بسایا گیا تو جو سب سے بڑا عالم تھا یہود کا، اسے وہ خط دیا گیا، اور کہا کہ یہ تم اپنے بیٹے کو دینا، اور وہ تم اپنے بیٹے کو دینا، اور تم اپنے بیٹے کو دینا۔ نصیحت کر دی کہ یہ جب تک ایک اللہ کے نبی ہجرت کر کے اس علاقے میں آئیں گے، جب وہ آ جائیں تو انہیں یہ دے دینا۔ اب یہ نسل در نسل خط آگے چل رہا تھا، یہ نسل در نسل خط آگے چل رہا تھا، 1000 سال پہلے خط لکھا گیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ وہ خط اپنے بیٹے کو دیا اس یہودی عالم نے، کہا کہ یہ خط جو ہے اب اس بادشاہ کی طرف سے جس نے مدینہ کو فتح کرنا ہے، فتح کیے بغیر صلح کر لی، صلح کر لی۔ اب وہ صلح جو ہوئی ہے وہ کس بات پر ہوئی ہے؟ اس نے مدینے کے اطراف جو قلعہ بنا ہوا تھا اس کا چکر کاٹا تو اس نے دیکھا کہ یہ کھجور کے بیج ہے، جو مدینے کے اندر فصیل کے اندر جو کھجوروں کو پیڑ ہے اس کے بیج ہے۔ تو لگا یہ باہر کیسے آئے گا؟ جو کھجور اندر بیٹھ کے کھائے گا اوپر آ کے بیج باہر پھینکے گا نہیں، یہ باہر کیسے آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں ہم پر کھجور اوپر سے گرا دی جاتی ہے، یعنی ہمیں بوریوں میں کھجور پھینک دی جاتی ہے، ہم اتنے دن سے محاصرہ کیے ہوئے ہیں تو بھوکے نہ مر جائیں، کھانے کی قلت نہ ہو جائے، تو کھجور ہمیں بھیج دی جاتی ہے اور ہم کھجور کھا رہے ہیں اور اسی پر چلتا ہے۔ تو نے کہا کہ جو ہمارا، ہم جس کے دشمن بنے گئے اس کا یہ احسان کا عالم ہے، اس کے احسان کا یہ عالم ہے، تو احسان کا عالم تھا اس کے، تو بس اسے جا کر صلح کر۔ اب جب اسے صلح کر لی تو اس نے اس علاقے کو چھوڑ کے چلا گیا، وہاں وہ 400 آدمی بسا دیا، ان کے گھر بنائے، مکان تعمیر کیا، ایک خوبصورت سا حسین مکان تعمیر کیا، سب سے حسین مکان تعمیر کرا کے سب سے بڑے آدمی کو اس میں بیٹھایا، سب سے بڑے آدمی کو اس میں بیٹھانے کے بعد وہ حسین سا مکان تیار اس میں لکھا۔ اب اس کا جو نام تھا بادشاہ کا وہ طاہر الامین تھا، اس نے لکھا کہ اس کو خط دیا، عالم کو کہا کہ یہ خط طاہر الامین کی طرف سے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دیا، نسل در نسل چلتا رہا۔ نبی کے غیب کا علم دیکھا، اچھا نبی کے غیب کا علم دیکھا، نبی کی اونٹنی کا غیب کا علم دیکھا، نبی کی اونٹنی کے غیب کا علم ہے۔ نبی تو نبی ہے جس کا یہ غیب کا علم نہیں مانتے، نبی کی اونٹنی کو بھی غیب ہوتا ہے، نبی جس اونٹنی پہ سوار ہو اسے بھی غیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی کا کمال ہے، وہ جس اونٹنی پہ سوار ہو اسے غیب کا علم ہو جاتا ہے۔ وہ خط اس نے دیا، وہ خط چلتا ابو ایوب انصاری کے پاس ہے۔ ابو ایوب انصاری اسی یہودی عالم کے بیٹے تھے، میزبان رسول اسی یہودی عالم کے بیٹے تھے۔ اونٹنی مدینے میں آئی، اب
مقام قبا سے جب مدینے پہنچے 3 دن مقام قبا میں رکے، پھر مدینے آئے. جب مدینہ آئے تو پیر کا دن تھا، 12 کا دن تھا. پیر کا دن 12 کا دن، 12 کو آمد ہوئی مدینے میں. پیر کے دن آمد ہوئی. دنیا میں پیر کو آمد ہوئی تھی اور 12 کو آمد ہوئی تھی. مدینے میں پیر کو آمد ہوئی، 12 کو آمد ہوئی. اب وہ جو آمد ہوئی تو بڑے بڑے سرداروں نے مدینہ میں آفر کیا، آپ ہمارے گھر چلیں، آپ ہمارے گھر چلیں. ایمان تو لے آئے تھے سب، یہ سب لوگ حضرات ایمان لے آئے تھے. تو انہوں نے آفر کر دی کہ ہمارے ساتھ چلیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ اونٹنی معمور میں جانے والی ہوا ہے، اللہ کے حکم سے اس کو بتا دیا گیا، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. یہ جہاں رکے گی وہی میرے قیام گاہ ہوگا. یہ جہاں رکے گی. اونٹنی چلی اور وہ اٹھی بیٹھی چلی. المختصر وہ آ کر ابو ایوب انصاری کے دروازے بیٹھ گئے. سبحان اللہ. یہ وہ مکان تھا جو رسول اللہ کے لیے تعمیر کرایا گیا. آج سے 1000 سال پہلے نہ اونٹنی پیدا ہوئی تھی، نہ اس کے ماں باپ پیدا ہوئے تھے، پھر بھی اونٹنی کو پتا ہے کہ جس مکان کی یہ مجھے جانا ہے، جس منزل پہ مجھے جانا ہے، وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل یہ ہے. تو وہ اونٹنی چلی گئی، وہ اونٹنی وہاں چلی گئی، وہ اونٹنی اس منزل پہ گئی اور اس منزل پہ جانے کے بعد وہاں ٹھہر گئی. یہ اونٹنی، اب یہ اونٹنی کا عالم ہے. اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں لاؤ خط لے کر آؤ، اور وہ کہتے ہیں یا صالح کی، جو میرے نیک بھائی نے لکھا، جو میرے نیک بھائی نے لکھا. 1000 سال پہلے حضور سے کوئی محبت کا دعویٰ کرے، حضور سے کوئی محبت کا دعویٰ کرے 1000 سال پہلے، پیدا ہونے سے پہلے، کلمہ پڑھا نہیں، 1000 سال پہلے محبت کا دعویٰ کر دے. آقا فرماتا ہے یا صالح کی، اے میرے اچھے بھائی. اب میرے اچھے بھائی تو جو حضور کا اچھا بھائی ہوگا وہ جہنم میں کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ. اب وہ جہنم میں نہیں ہوگا تو جو حضور کے چچا 25 سال تک حضور کے ساتھ ایسے رہے جیسے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 سال کی عمر میں لیا اور 50 سال تک 42 سال حضور کی کفالت کی ہے، حضور کو ساتھ رکھا ہے، ہر مسئلے میں حضور کے آگے رہے ہیں، حضور سے آگے رہے. کوئی شام کا سفر ہو، مدینے کا سفر ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی شعیب ابی طالب کی بات ہو، کہیں پہ بھی کوئی بات ہوئی، حضور سے آگے رہے اور بھتیجے کا ہر معاملے میں ساتھ دیا ہے. وہ پہلا دعوت ذوالعشیرہ جس میں ابو لہب کھڑا ہو گیا تھا، ابو لہب کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے یہ بکواس کرنے کے لیے، یہ بکواس سنانے کے لیے بلایا ہے. پہلے دن ہوا، دوسرے دن ہوا، تیسری مرتبہ ابو طالب کا خون جوش مارا. اب نہیں، ایک طرف ابو لہب کھڑا ہوا، دوسری طرف ابو طالب کھڑے ہوئے. ابو لہب کو جس غیر و غضب میں دیکھا ہے کہ ابو لہب سردار قریش ہے، سردار ہاشمی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بالکل سہم گیا، ہاتھ کا اشارہ کیا ہے بس اب تو ٹھہر جا. اور اس کے بعد چہرہ گھمایا ہے، 180 ڈگری کی روٹیشن ہے. اس روٹیشن کے ساتھ ساتھ ایک طرف ابو لہب کو دیکھتے ہوئے غصے کا عالم تھا، دوسری طرف محمد مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے محبت کا عالم تھا. مسکراتے ہوئے کہا بیٹے بھتیجے اب آپ کہیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے مقام ابو طالب، کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ ہے مقام ابو طالب. اس طرح محبت کی. جب تک حضرت ابو طالب، سرکار ابو طالب حیات تھے رضی اللہ عنہ، تب تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی، کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئی. ورنہ دیکھنا جنگ کے جو شوقین تھے نا، جو حضور کی جان لینے میں تلے ہوئے تھے، وہ تو جنگ احد، خندق، بدر، احد، خندق سب میں چلے گئے، وہ وہاں تک چلے گئے. مدینے جا کر بھی حملہ کر دیا. بھائی مدینے جا کر حملہ کر رہے ہو، 10-13 سال تمہارے درمیان رہا، تم نے 13 سال میں کچھ نہیں کیا. مدینے جا کر حملہ کر رہے ہو، شہر چھوڑ کے چلا گیا. اب یہاں سے کوئی لاہور چلا جائے نا، اس کو وہاں مارنے کا. میرے گھر کے پاس رہا، میرے گھر کے سامنے رہا، میرے پاس رہا، میرے محلے میں رہا، تب تم نے کچھ کیا نہیں. کہہ رہے یار کر سکتے نہیں تھے. کیوں کر سکتے نہیں تھے؟ وہاں بھی تو اس کے ساتھ اتنے کرنے چاہنے والے ہیں، وہاں اتنے لوگ ہیں. نہیں، یہاں پر جو ابو طالب کی سپورٹ تھی نا، ویسی کوئی سپورٹ نہیں. یہ ابو طالب کی سپورٹ ہے. یہ کیا ہے؟ حضرت ابو طالب کی سپورٹ ہے حضور کو، کہ 10 سال میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی. ایسے ہی وہ امامت چلی. امام حسن عسکری نے 200 سال کے درمیان میں
کئی واسطوں میں وہ جبہ، وہ امامہ، وہ ساری چیزیں، وہ ابا، وہ کبا، وہ جانماز، وہ مسلح، سجادہ نشین کہتے ہیں اس کو ہے جو مسلح کا وارث ہو، جو اپنے پیر صاحب کے مسلح پر کھڑے ہو کے عبادت کر سکے، پیر صاحب کی مثل وہ سکھا کے گئے ہوں اور اس کے بعد ان کی بات کو اس کو جاری رکھے، وہ سلسلے کو جاری رکھے، وہ عبادت کرے، وہ ریاضت کرے، اسے سجادہ کہتے ہیں۔ آج کل ہر کوئی خلیفہ وہ بنا ہوا ہے، خلافت لی ہوئی ہے، جیب میں رکھی ہوئی ہے، چوک پہ بیٹھا ہوا ہے، کونے بیٹھا ہوا خلیفہ ہے۔ یہ ایسی کوئی خلافت، ایسی کوئی چیز نہیں ہے دین میں، یہ دین میں نہیں ہے۔ سجادہ تو اسے کہتے ہیں جو اپنے رویے اور عمل سے بتائے، سجادے کے لیے وہ خاص چیز نہیں ہوتی۔ پیر اپنا مسلح دیتے ہیں کہ بھائی یہ مسلح میرا تھا، یہ مسلح تھا، اب اس کا طرز عمل ہوتا ہے، اس کا طرز عمل ہوتا ہے۔ ہاں وہ بتاتا ہے کہ وہ گفتار میں، کردار میں، انداز میں، اطوار میں، عادات میں، افکار میں اپنے پیر صاحب جیسا ہے کہ نہیں۔ کیا بات ہے، بے شک۔ یہ تھوڑی کہ میرا باپ پیر تھا تو میں پیر ہوں، میرا باپ پیر تھا تو میں نے بھی مسلح لیا، میں پیر ہوں، میں نے گلے میں پنہ ڈال دیا، پہن لیا، میں پیر ہو گیا، ایسا نہیں۔ تو سرکار غوث العظم دستگیر ہے نا، اب وہ حسن عسکری سے چلی، وہ مسلح وہ جبہ، جب وہ آئے نا، وہ شخص ملنے آیا، اور وہ شخص ملنے آیا، جب انہوں نے سلام کیا نا تو آپ نے کہا وعلیکم السلام، اچھا وہ بتاؤ تبرکات کہاں ہیں ہمارے؟ حضور غوث العظم کو کس نے بتایا؟ کس نے بتایا کہ 250 سال پہلے آپ کے لیے امام حسن عسکری تبرکات دے کے گئے تھے۔ اب جس وقت امام حسن عسکری نے پردہ کر لیا، سرکار غوث پاک ہے یا نہیں ہے دنیا میں؟ جب نہیں تھے، پیدا نہیں ہوئے، تب بھی ولایت پہ قبضہ تھا، جب آ گئے تب بھی ولایت پہ قبضہ تھا، اب دنیا سے چلے گئے، لیکن جب دنیا میں آئے تھے تو بھی غوث العظم تھے، غوث پاک تھے، پیران پیر تھے، شیخ عبد القادر تھے، اور اب چلے گئے تو بھی دستگیر ہیں، غوث العظم ہیں، پیران پیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بتانا نہیں پڑتا، یہ منصب پہ بتانا نہیں پڑتا، اس میں تو ان کی جوتیاں کام کرتی ہیں، ان کی جوتیاں کام کرتی ہیں۔ یہ حسنی سادات ہیں، یہ وہ حسنی سادات ہیں جو ولایت کے مرتبے پر، امامت کے ولایت کے مرتبے پر، اور ولایت عظمیٰ، ولایت کبریٰ یعنی ولایت غوثیت، مقام غوثیت پر اس وقت تک رہیں گے جب تک امام مہدی نہیں آتے۔ سب سے طویل دورانیہ جو ولایت کا ہے وہ شہنشاہ بغداد سرکار غوث العظم کا ہے۔ آج پوری دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں حضور غوث العظم کے ماننے والے، کروڑوں لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں، جو مرید ہیں۔ اس کے علاوہ جو نہیں ہے مرید پھر بھی وہ مانتا ہے کہ جس کو جو بھی ملا ہے وہ انہی کے در سے ملا ہے، تو وہ حسین کا صدقہ ہے، وہ حسن کا صدقہ ہے، یہ حسنی سادات ہیں، تو وہ چل وہیں سے رائے، سلسلہ مولا علی سے ہی ہے، سارا کا سارا سلسلہ مولا علی سے ہے۔ تو یہ دو حصوں میں اب مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ بڑی نقطے کی بات بتا رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ مولا علی فرماتے کہ انسان کو 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جب کوئی عبادت کرتا ہے، اور تینوں مراحل پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور تینوں مراحل پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ تینوں مراحل سے گزرے اور تینوں پہ صبر کر لے تب تو صحیح ہے، اس کی عبادت قبول ہو جاتی ہے، ورنہ اس کی عبادت عجیب کیفیت میں چلی جاتی ہے، جو قبولیت کا شرط نہیں پاتی۔ پہلا مرحلہ صبر کا، جب وہ ارادہ کرتا ہے مجھے عبادت کرنی ہے، جیسے ہی سوچوں گا نا میں مجھے اٹھنا ہے نماز کے لیے، اذان ہو گئی، عشاء کی ہو، فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر مغرب ہو، مجھے اٹھنا ہے، درس قرآن کا ٹائم ہو گیا، مجھے جانا ہے کچھ کام کرنے کے لیے، تو اس کے بالکل جسم ابھی تو تھکاوٹ سے محسوس ہونے لگے، جسم کے اعضاء راضی نہیں ہوتے، تو صبر کر کے انہیں راضی کر کے، سختی کر کے اٹھ جا، اپنے اندر سختی کر کے اٹھانا پڑتا ہے، سختی کر کے اس کو اٹھانا پڑتا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ، عبادت کرتے وقت اعضاء ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں، سختی کر کے ان پہ جبر کر کے ان کو عبادت کرانا پڑتا ہے، اگر وہ نہ کرائے تو عبادت مکمل نہیں ہوگی۔ وہ گیا یار 3 فرض پڑھ لیے، باقی میں گھر جا کے پڑھ لوں گا، وہ باہر نکلا، دوست مل گئے، وہ گھر پہنچا ہی نہیں، مغرب کے نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، بس صحیح ٹھیک ہے، اللہ ماشاء اللہ 3 فرض میں گزارا ہو گیا۔ وہ جاتا ہے ابھی جا رہا ہوں ابھی جماعت کھڑی ہو گئی، وہ پہنچا، جماعت نکل گئی،
4 پڑھے ہو آ گئے، اثر چھوٹ گئی، ختم بات. بڑی مشکل سے پوری نماز پڑھی جاتی ہے، وجود راضی نہیں ہوتا. دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور مناجات کرتا ہے. یہ سب سے آخری مرحلہ، سب سے اہم مرحلہ ہے. اب اس نے عبادت کے لیے راضی کیا اپنے آپ کو، وجود کو. اللہ ماشاء اللہ دیکھ لیں آپ، ہماری بھی یہاں 10 روزہ محفل ہوتی ہے، لوگ ٹائم سے پہلے تو بہت ہی شاد و نادر، بس 2-3 لوگ ہیں جو آ جاتے ہیں، آتے رہتے ہیں اور ختامی دعا میں آ کے پہنچتے ہیں. جب جہاز لینڈ کر رہا ہوتا ہے تب ادھر چڑھتے ہیں، وہ چڑھتے ہوتے جب جہاز لینڈ کر رہا ہوتا ہے. نہیں آتے. دین کے سیکھنے کا کوئی شوق نہیں، دین ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو یہ ہمارا جو ہے نا فکری انداز ہے. ہماری ماں باپ نے وہ تربیت نہیں کی کہ دین سب سے اہم ہے. ہم نے دنیا کو اہم رکھا ہوا ہے. وہی شخص جس سے نماز کے لیے اٹھا نہیں جا رہا، صبح کام کے لیے تو رات میں اٹھ جاتا ہے. اب وہ کام کے لیے اٹھتے وقت اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اسے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو کیفیات ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ میرا دل کتنا راضی ہے نماز کے لیے اور کتنا راضی ہے روزگار کے لیے. میں صرف رزق کو ڈھونڈتا ہوں، رازق کو نہیں ڈھونڈتا. مولا علی رازق کو ڈھونڈتے، رزق کو نہیں سبحان ڈھونڈتے. اللہ، سبحان اللہ. تو جو تیسرا مرحلہ ہے جو سب سے مشکل ہے وہ کیا ہے؟ جب آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. توجہ کیجیے گا جملے میں، یہ سال بھر کی محنت کا نچوڑ ہے. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے نا، پھر اس میں جلد بازی کر دیتا ہے. یا اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں، کتنے دن سے مانگ رہا ہوں، پوری نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. یہ بدگمانی ہے. اب اس دن بدگمانی آتی ہے کہ اس نے تو ایک دفعہ آیا تھا، ایک دفعہ دعا مانگی، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، جمعے کی پڑھتا ہے، وہ خوشحال ہے، وہ خوشحال ہے. اور میں 5 کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں اتنا پریشان ہوں، میرے مسئلہ بھی نہیں حل ہو رہا، میں دعا بھی مانگ رہا ہوں، میں ہر وقت نماز پڑھ رہا ہوں، ہر وقت لطیفے پڑھ رہا ہوں، کوئی کچھ نہیں پڑھ رہا. دوسرا وہ خوش ہے، مست، اس کی دکان بھی چل رہی ہے، میری دکان بھی نہیں چل رہی. تو یہ جو کیفیات ہے نا، یہ آدمی کو بدگمان کر دیتی ہے اپنے رب سے. جب کیفیات بندے کو رب سے بدگمان کرتی ہے تو بس اس لمحے جب وہ بدگمان ہوتا ہے تو اس کی عبادت کا ثمر ضائع ہوتا ہے. اب وہ بدگمانی عبادت کے اجر کو ختم کر دیتی ہے. وہ بدگمانی عبادت کے اجر کو ختم کرتی ہے، ثمر کو ختم کرتی ہے. اب جب عبادت کا ثمر ہی نہیں بچا، عبادت کا اجر ہی نہیں بچا، عبادت ہی نہیں بچی، تو پھر وہ دعا کہاں گئی؟ اب دعا مقصول عبادت بندہ ہٹا دے تو اس کا دماغ کیا کام کرے گا؟ عبادت کا مغز اگر دعا ہے اور اس میں سے مغز اکیلا کر لیں تو نہ بندہ کسی کام کا، نہ مغز کسی کام کا. مغز تو بدن کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. کسی گائے کا، زندہ گائے کا آپ قربانی کرتے ہیں نا، زندہ گائے کا دماغ کاٹ کے نکالتے ہیں تو کیا گائے رہے گی؟ گائے نہیں رہے گی. آپ کا دماغ لگا کاٹتے تو آپ کسی کام کے رہیں گے نہیں، نہ آپ کی کوئی حیثیت ہے نہ اس کی حیثیت ہے. تو آپ نے اس منزل پر آ کے عبادت کا ثمر ضائع کر دیا جلد بازی کر کے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی عبادت ہم نے کی اللہ کے لیے اور تذکرہ یار اٹینڈنس تو پڑھ رہا ہوں تو فائدہ نہیں ہوا. فوراً 15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا، میرے پڑھتے ہوئے مجھے فائدہ نہیں ہوا. میں گیا، میں نے کام کیا، مجھے فائدہ نہیں ہوا. آپ نے غلطی کر دی. دعا کے 3 طرح کے ثمر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کے ثمر میں ابھی سمجھیں اس بات کو، 3 طرح کے ثمر آتے ہیں دعا سے. ایک یہ ہے کہ دعا فوراً قبول کر لیتا ہے 1 سیکنڈ میں. بندے نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، وضو بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھنے آیا، یا اللہ مجھے آج بچا دے، موٹرسائیکل بجا رہا ہے، پولیس والے سامنے نظر آ گئے، اللہ ان سے بچا دے، ان سے بچا لے، یہ پکڑ لیں گے، چالان کر دیں گے. بندہ نکل گیا، پولیس والے کچھ نہیں کہا، اپنی باتوں میں لگے ہوئے، بندہ بچ گیا، اس کی دعا قبول ہو گئی. ایک تو ایسے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، رب کے فضل پر ہے. دعا رب کے فضل پر ہے، بندے کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے وضو کیا تھا تو میں تمام سے قبول کر لی. نہیں، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے. جب چاہتا جس کی چاہتا جتنی چاہتا دعا قبول کرتا ہے. اور حضرت ابراہیم کو فرماتے ہیں ان ربی اللہ سمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کا بڑا سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. لیکن دعا قبول کرنے کے لیے 4000 سال لگے ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری اولاد میں ذریت میں وہ رسول عطا کر دیں. تو ابراہیم نے جلدی نہیں کی، دعا مانگ لی، پتہ ہے میں نے اس قریب سے مانگی ہے جو خالی نہیں لوٹائے گا. آپ کو یہ یقین تو ہو کہ آپ کس سے مانگ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ نا میں کس رب سے مانگ رہا ہوں،
اسی لیے تو حضرت جنید بغدادی کو القا کیا تھا، جنید ہمیں نہیں، ہم جیسے گناہ گاروں کالے دل والوں کو نہیں، وہ تو پاک وطن پاک دل والے تھے، ان کو القا کیا حضرت سیدنا جنید بغدادی کو۔ بغداد کے 7 کتب ہیں، اس میں سے ایک کتب کا نام حضرت سیدنا جنید بغدادی ہے، تو ان کو القا کیا۔ کیا کیا؟ جنید اگر اس شریعت کی اجازت ہوتی تو میں تمہیں دکھاتا کہ تمہارا کس شان ہے، کیسا ہے، میں حجابات اٹھا دیتا، تم دیکھتے کہ میرے جیسے رب کے ہوتے ہوئے کسی کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ کیا بات، پھر وہ بندہ کہیں جاتا نہیں نا، تو وہ دعا پہلا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دعا تعالیٰ اللہ تعالیٰ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے نے مانگا مجھے ماچس کی ڈبی مانگی، والدہ نے آگے اس کو چاکلیٹ دلا دی، بچہ ماچس کی ڈبی بھول گیا، چاکلیٹ مل گئی ماچس کی ڈبی بھول گیا، آپ نے اس کو وہ چھری مانگ رہا تھا، آپ نے پینسل دے دی، کوئی قلم دے دیا، اسے کھیلنے لگا، رنگ بنانے لگا، وہ بھول گیا، کوئی کھلونا دے دیا، وہ بھول گیا، اللہ نے اس کی جگہ کوئی اور چیز دے دی جو اس کے لیے بہتر ہے، وہ اس کے لیے نقصان دے دی، اس کے لیے بہتر کیوں دے دی؟ اللہ خود اپنی مرضی سے دعا کو بتا دیتا ہے، اس سے بندے کو مانگنے والے کو نہیں پتا کیا مانگ رہا ہے، لیکن دینے والے کو پتا ہے، تو وہ دیتا وہ جو اس کے بھلے کی ہے، خیر دیتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں نے تو مانگا تھا ڈیفینس میں ملا، وہ شاہ صاحب کا گھر ملا 120 گز کا، اللہ بھیجا جانتا ہے کہ اس کے علم میں آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ میں نے شادی کے لیے مانگا لڑکا NRI اور جو ہے وہ مجھے مل گیا کراچی کا کوئی بندہ، تو نہیں، آپ اس بات کو اس طرح نہیں لیں، اللہ بہتر جانتا ہے کس کے لیے کیا ہے۔ تیسرا جو دعا کی اعلیٰ ترین جو صفت ہے، جو اعلیٰ ترین ویلیو قیمت لگتی ہے اللہ کے یہاں، اللہ اس دعا کو اٹھا کر رکھ لیتا ہے، حشر کے میدان میں اس دعا کا ثمر عطا کرے گا۔ جب کسی بندے کو وہ ثمر عطا کیا جائے گا تو پوچھے گا مالک یہ کس بدلے میں ہے؟ کہا تم نے ایک دعا مانگی تھی مجھے مرسڈیز کار دے دے، فرض کریں ایک مثال بتا رہا ہوں، اور اللہ نے نہیں دی دنیا میں، اور آپ نے بول دیا اور اللہ نے نہیں دی، تو قیامت کے دن اس کے بدلے میں جو کو بدلہ ملے گا تو کہیں گے یا اللہ کا ایسا مسئلہ تھا، ایسی بات تھی، ایسا کوئی بات مجھے ملنا تھا قیامت میں سب کچھ، تو مالک میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں کرتا اور ساری اٹھا کے قیامت میں رکھ دیتا۔ لیکن یہ بات سمجھ میں کب آئے گی؟ جب آپ علم دین کی محفل میں آئیں گے، دین کا علم سیکھیں گے، قرآن سے تعلق جوڑیں گے، یہ قرآن سمجھا رہا ہے نا مجھے مسئلہ تو، مجھے یہ مسئلہ تو روڈ اور چوک پہ بیٹھ کے سمجھ تھوڑی آ رہا ہے، یہ تو قرآن سمجھا رہا ہے کہ میری دعا اگر آج قبول نہیں ہو رہی تو اللہ مجھے حشر کے میدان میں اچھا درس دینے والا ہے، میری دنیا میں مصیبت ہے تو کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہی جنت ہے یہ دنیا، تو میں قید میں ہوں نا، تو ٹھیک ہے میں قید میں ہوں، جتنی سانس ہے چل رہی کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا، اللہ بال بنانے میرے بچوں کا بھی، میری دنیا کا بھی، میری اور ازواج کا بھی، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مجھے وہاں پر اجر عظیم ملے گا، میں اپنے رب سے بہترین اجر کی امید کرتا ہوں، بس کرے آپ کی دعا یہاں قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ٹائم لے رہی ہے، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ کا نفع ہی نفع ہے، آپ کا نقصان نہیں ہے، اللہ سے مانگنے میں ہر حال میں نفع ہے، مل گیا تو بھی نفع ہے، نہیں ملا تو بھی نفع ہے۔ تو یہ ہے جو تیسرے منزل ہے نا، اس میں بندہ جب جلد بازی کرتا ہے تو وہ اجر کھو دیتا ہے۔ اب یہ جو یہاں سے لفظ صبر سیکھا نا آپ نے کہ بندہ صبر کرے، صبر کرے، 4 دن نہیں پوری ہوئی، 20 دن نہیں پوری ہوئی، 1 مہینہ نہیں ہوئی، 2 مہینے نہیں ہوئی، 6 مہینے بعد جا کے ہوئی، سال بھر کے بعد جا کے ہوئی، لیکن کوئی بات نہیں، آپ صبر تو کریں، تھوڑا صبر کریں، دعا میں رہنے دیں، آج نہیں ملا کل مل جائے گا، پرسوں مل جائے گا، اللہ سے امید رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً نا امید ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ امید رکھتے ہیں اور صبر رکھتے ہیں، جلد بازی بھی نہیں کرتے، صبر رکھتے ہیں، ان کا مقام دیکھیں۔ اب صبر رکھتے ہیں تو اللہ کریم ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، جب اللہ کا قرب ملتا ہے نا صبر رکھتے ہیں تو ابراہیم صابر ہے، اللہ کا قرب ہے، ابراہیم سنو، ابراہیم علیہ السلام کی بات بتا رہا ہوں، سنو، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، اور صابر ہے اور قرب رکھتے ہیں، مقام قربیت ہے۔ نمرود نے آگ میں ڈال دیا، کوئی پریشانی نہیں، جبریل آئے، ہوا کا فرشتہ ہے، آگ کا فرشتہ ہے، پانی کا فرشتہ ہے، مدد کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا اسے پتہ نہیں ہے؟ تو میں تیری مدد کیوں دوں؟ جس کا دوست ہوں میں اسے نہیں خبر، میں تیری مدد کیوں دوں؟ صبر کیا، اللہ نے آگ سے کہہ دیا
قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس آگ میں رہے، 40 دن آگ میں رہے۔ توجہ سنیے گا، اس کا اختتام بڑا ہی پیارا ہے۔ 40 دن آگ میں رہے، پریشان نہیں ہوئے، سکون سے 40 دن۔ کھانا کون دے رہا تھا؟ اللہ کے پاس، جبرائیل لے کر جنت سے آ رہا ہے کھانا۔ 40 دن آگ میں رہے، صبر کیوں کیا؟ اللہ کے لیے۔ تو مقام کیا ملا؟ اللہ کی قربت کا مقام ملا، اللہ کی قرب کا وہ مقام ملا جو کسی کو نہیں حاصل، جو کسی کو حاصل نہیں، وہ مقام کسے ملا؟ ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ اب 40 دن ابراہیم علیہ السلام نے، یہ مقام قربیت ہے، یہ مقام قربیت ہے، یہ مقام قربیت ہے۔ اب اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے، باپ نے بتا دیا، باپ نے بتا دیا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا تو سمجھ میں آ گئی تھی مجھے آگ میں پھینکا جائے گا، آگ جلدی تو بھی سمجھ میں آ رہی تھی آگ میرے لیے جلائی جا رہی ہے۔ ابراہیم نے صبر کیا تو اللہ نے آگ کو ایک مرتبہ کہا، اسماعیل نے صبر کیا تو اللہ نے 70 مرتبہ چھری کو کہا۔ جب چھری نہیں چلی ابراہیم نے پوچھا تو چھری نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ کے معاملے میں اللہ نے آپ کو ایک بار منع کیا تھا، جلانا نہیں میرے ابراہیم کے ایک روئے کو بھی، تو وہ روئے کو نہیں جلانا، تو وہ آپ کو جلا نہیں سکتی تھی، اللہ کو مکتا، مجھے تو اللہ نے 70 بار منع کیا ہے کہ اسماعیل کا روح نہیں چلنا چاہیے۔ اب وہ چھری کہنے لگی کہ مجھے تو 70 بار اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے 70 بار منع کیا ہے کہ میں اسماعیل کے وجود کا کوئی حصہ کٹنے نہ پائے، میں کیسے چل سکتی ہوں؟ آپ ملتے نا چھری کے اوپر، کٹے گی نہیں کچھ بھی حصہ، وہ نرم ہو جاتی چھری، لوہے کی چھری نرم ہو جاتی، اسماعیل کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر پلین سرفیس بھی لوہے کی تو میں رگڑوں گا تو کھال اتر جائے گی، لیکن نہیں، وہ نرم ہو جاتی، وہ اللہ کے حکم سے نرم ہو جاتی 70 بار۔ اب معاملہ مصطفیٰ کریم کا ہے، انبیاء میں سب سے زیادہ صبر مصطفیٰ کریم نے کیا ہے، تکلیف سب سے زیادہ رسول اللہ نے اٹھائی ہے، سب سے زیادہ جو پتھر کھائے حضور نے کھائے، سب سے زیادہ تانے سنے، سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی، اور سب کو تو اولاد دی، آپ کو اولاد دی تھی، جو بیٹی دی کوثر دی، تو وہ مقام ہے، وہ مقام جو ہے محمدی ہے، مصطفی ہے، حضور کا مقام ہے۔ تو اب حضور کا مقام ہے، اور حضور ساری عمر میں ایک ہی دعا کرتے رہے، ایک ہی دعا کرتے رہے، دنیا مزار حشر، صحیح ہے، دنیا مزار حشر، تینوں مقام پر امام لکھتے ہیں دنیا مزار حشر۔ جب دنیا میں آئے ربی حبلی امت، سبحان اللہ، جب مزار میں ہے تو اللہ میری امت، جب حشر میں ہوں گے سیدھے میں کہتے ہیں اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ اب جس نے ساری زندگی ماضی، حال اور مستقبل تینوں میں ایک ہی دعا کرنی ہے، ایک ہی بات کہنی ہے، اللہ اس کی بات کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ جب اللہ اس کی بات کو ٹالے گا نہیں تو اس نے کیا کہا؟ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اب جب اس کی امت پلے صراط سے گزرے گی تو معاملہ یہ ہے کہ امام لکھتے ہیں، پلے صراط کو پتہ ہے نا آپ کو، بات سے زیادہ باریک ہوتا ہے، بات سے تیز ہے، اس پر جب گناہگار قدم رکھے گا نا تو کٹ کٹ کے گر جائے گا۔ پلے صراط سیدھا اسٹریٹ لائن نہیں ہے، یوں گھاٹی، یوں جہنم میں سے ہوتی نہیں جاتی ہے، پلے صراط سیدھی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ سیدھی لائن ہے، اسٹریٹ لائن ہے، نہیں، اسٹریٹ ڈوری نہیں ہے، پلے صراط یوں ہے، گھاٹی اتر رہی ہے، اور یوں کرنے کے بعد دوبارہ جہنم میں سے یوں نکلتی ہے، یوں نکلتی ہے اور پھر دوبارہ چلی جاتی ہے، اور پھر جا کر جنت داخل ہوتی ہے۔ پلے صراط اس طرح کی گھاٹی ہے، جو گھاٹی نیچے جاتی ہے نا تو آپ ساتھ تحت الثرى میں جو جہنم ہے وہ وہاں سے گزرتی ہے، 500 سال کی جو لمبی مسافت ہے نا وہ اسی لیے ہے کہ وہ گھاٹی جہنم سے گزرتی ہے۔ اب جہنمی جہنم کے اندر سے جب ہوتا ہوا پلے صراط میں سے گزرے گا تو جہنم اس کو پکڑ لے گی، وہ باہر آتا نہیں ہے، وہ باہر آتا نہیں ہے۔ بات سمجھا گئی؟ اور امام کیا لکھتے ہیں؟ تمام کتابوں میں لکھا ہے پلے صراط کے بارے میں، پلے صراط اس طرح کی گھاٹی ہے، جو میں نے سمجھایا وہ بالکل ویسی گھاٹی ہے، اور جو پلے صراط کی کیفیت ہے وہ یہی ہے۔ لیکن امام کیا لکھتے ہیں؟ امام لکھتے ہیں رضا پل سے گزریے، وجد کرتے ہیں، رضا اب پل سے گزریے، وجد کرتے کہ دعائے رب سلم ہے، صدائے محبت۔ سبحان اللہ۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، امام نے یہ کیسے لکھ دیا؟
مسئلہ یہ امام نے لکھ کیسے دیا؟ امام احمد رضا کی فکر پل صراط سے لے کر یہ تحت الثری سے لے کر یہ جو ہے سدرۃ المنتہا تک اور وہاں سے اوپر عرش اولا تک یہ گئی کیسے، یہ کس بات پہ گئی؟ تو مسئلہ یہاں سے سب پکڑا، مسئلہ یہاں سمجھا کہ جب ابراہیم کو بھیجا تو ایک بار منع کیا، جب اسماعیل کو چھری کے نیچے دیا تو 70 بار منع کیا، اب حبیب نے ساری عمر ایک ہی دعا مانگی تھی، کھلے صراط سے سکون سے گزار دینا، تو اللہ نے 70 مرتبہ نہیں 70,000 مرتبہ صراط کو تاکید کر دی۔ دیکھ میرے حبیب کا کوئی امتی گرنے نہ پائے، اب کھلے صراط پہ چلنا حبیب کے امتی کی ذمہ داری نہیں کہ سمجھ کے چلے، اب یہ کھلے صراط کی ذمہ داری ہے، وہ جدھر پاؤں رکھے کھلے صراط ادھر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ہے کھلے صراط۔ اب ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وجد کرتے ہیں، وجد میں کیسے ہوتا بندہ ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، اور امام تو کہتے ہیں کہ جیسے بچہ نا جوتے پٹک پٹک کے چلتا زمین پر، چھوٹا بچہ جوتے پٹک کے ایک پاؤں ادھر 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 ادھر، وہ شوخی کے اندر جب چل رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بندہ مومن اس طرح چلے گا، اور وہ جدھر پاؤں رکھے گا کھلے صراط ادھر آ جائے گی، پھر جدھر پاؤں رکھے گا ادھر آ جائے گی۔ اب اس کو گرنے کا ڈر نہیں، کیونکہ حضور نے دعا کی، اللہ نے 70,000 بار تاکید کی، اب وہ گرا تو اللہ کھلے صراط سے پوچھے گا۔ جب ایک دفعہ میں آگ نہیں جلاتی، 70 بار میں چھری نہیں کرتی، تو 70,000 بار جس تاکید کی ہو وہ کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، وہ کیسے غلطی کرے گا؟ یہ ہے مصطفیٰ کریم کی شان۔ بے شک، لیکن یہ ملے گی کسے؟ آپ کو مجھ کو کوئی گارنٹی ہے نہیں، ایسی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ ملے گی کسے؟ آپ کو مجھ کو سننے میں اچھا لگتا ہے یہ بات، لیکن سمجھیں بات کو سمجھیں، یہ آپ کو مجھے ملے گی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی کس بات کی ہے؟ گارنٹی اس بات کی جو رسول اللہ کا صحیح غلام بن جائے گا، وہ مصطفی بھی ہو جائے گا، جو بندہ مومن ہوگا اسے ملے گی بات، یہ سہولت یہ فضیلت اسے ملے گی۔ مومن ہونے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ حضور نے جو مانگا وہ دینا پڑے گا۔ حضور نے کیا مانگا؟ پیسے لے کے آئے تو بھی رسول اللہ نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، کہا حبیب آپ انہیں منع کر دیں، آپ کی جو اجر رسالت کے لیے کوئی پیسے نہیں چاہیے، وہ میں نے تکلیف اٹھائی تم پیسے دے دو گے تو پیسے پوری ہو جائے گی، وہ جو میں نے تکلیف اٹھائی ہے تم پیسے دو گے تو پوری ہو جائے گی، کبھی نہیں، یہ پیسہ مداوع ہو ہی نہیں سکتا تکلیف ہوگا، تو حبیب مداوع کیسے ہوگا؟ حبیب آمین سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربی، بس میرے حسنین سے پیار کرو۔ سبحان اللہ، یہ حسن حسین سے پیار کرو، انہیں رونے نہیں دینا، انہیں کوئی تکلیف نہیں دینا۔ لیکن جب امام حسن کا جنازہ نکلا نا تو اللہ، مدینے میں اتنے لوگ تھے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ امام حسن کا جنازہ نکلا تو مدینے میں اتنے لوگ تھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اور عالم یہ تھا کہ اگر کوئی سوئی گر جاتی نا، کوئی سوئی گر جاتی تو زمین پر نہیں آتی، اتنے لوگ تھے۔ پھر اس میں منافقین نے امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے۔ امام حسن کا جنازہ جب گھر سے نکلا نا تو سفید کفن میں تھا، لیکن جب وہ واپس آیا نا گھر میں، یہ امام حسن کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ہمارے جنازے واپس نہیں آتے، گھر سے نکلتے مسجد جاتے، نماز جنازہ پڑھی، مسجد سے قبرستان چلے جاتے، دفن دے دیتے، لیکن امام حسن کا جنازہ گھر سے مسجد گیا اور مسجد نبی سے دوبارہ واپس آئے گا، مسجد نبی سے واپس آئے دوبارہ گھر آ گیا، اس پہ اتنے تیر تھے کہ سفید کفن دیا تھا۔ سیدہ زینب کہتی میں نے بھائی کو سفید کفن دیا تھا، جب واپس لوٹا تو لال ہو چکا تھا کفن۔ یہ امام حسن ہے۔ تم نے کس مقام پہ سیدوں کو نہیں رلایا؟ آج ناصبی ہو، خارجی ہو، رافضی ہو، یہ سارے کے سارے تعویل دیتے ہیں اپنے اپنے جرموں کی۔ کس مقام پہ انہوں نے رلایا نہیں؟ تم نے کس مقام پہ نہیں رلایا؟ تم نے ہر منزل پہ تکلیف دی ہے، ہر منزل پہ تم نے پریشان کیا ہے۔ اور اس کے بعد امام حسن کے 10 سال کے بعد امام حسین کربلا کو گئے تو کربلا سے نہیں، یہ تاریخ انسانیت کے اندر نا اب وہ حسین گیا ہے، وہ حسین ہے جو اپنی ماں کے آغوش میں روئے تو بھی رسول اللہ کو روا نہیں،
سیدہ کو تاکید اس لیے کی تھی، وہ ایک ماں ہے، لیکن تاکید اس لیے کی تاکہ جو لفظ میں ادا کروں گا وہ حدیث بن جائے گی، اور حدیث بن جائے گی تو ساری امت کے لیے کہ فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو، جب یہ روتا ہے تو میرا دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تاکیداً حکم جو سیدہ کو دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو جو میں نے اپنی بیٹی کو کہہ دیا یہ بات کہ حسین کو رونے مت دو، وہ ماں کی گود میں روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ امام حسین کو آپ کربلا میں رلائیں گے، کربلا میں رلائیں گے تو رسول اللہ کے دل کو خوشی ہوگی کیسے؟ تو تکلیف کا امر ہے جو آپ دے رہے ہیں امام حسین کو۔ حسین وہ ہے کہ نانا سجدے میں ہے، حسین وہ ہے کہ نانا خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہیں، اور امام حسین چھوٹے سے اور صفوں میں الجھ گئے اور لڑکھڑانے لگے، قریب تھا کہ گر جاتے۔ امام الانبیاء دو عالم کے تاجدار نے خطبہ روک دیا، ممبر سے اٹھے، اترے، بیٹے کو اٹھایا، حسین کو گود میں لیا اور آ کے خطبہ شروع کیا اور کہا کہ اولاد کی محبت یہ ایسی چیز ہے نا کہ بندے کو توڑ دیتی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ امام الانبیاء وہ اوصاف، وہ حسین کی صفات، وہ حسین کا ذکر، وہ حسین کا مقام، بتا رہے ہیں کہ خطبہ جمعے کا کتنا امپورٹنٹ ہے، لیکن میرا یہ چھوٹا سا مصحف ہے نا، یہ قرآن ہے نا چھوٹا سا، یہ اس سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ دستور حیات ہے، یہ زندگی کا دستور ہے، یہ زندگی کا مشہور ہے، یہ ایمانیات اور اسلامیات کا دستور حسین ہے، جس نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے نصاب لکھا ہے نا دین کا، وہ حسین ہے۔ تو بس وہ جو حسین ہے نا، اب اس حسین نے اگر سجدے میں بیٹھ جائے تو نانا کی مرضی تھی، اتار دیتے یا نہیں اتارتے، لیکن 73 بار سبحان ربی الاعلیٰ کا اتارا نہیں، اتارا اس لیے نہیں کہ وہی آ گئی تھی کہ پیارے محبوب آپ سجدہ طویل کر لیں، جب تک حسین ہے نا اپنی مرضی سے آپ سجدہ طویل کر لیں، جب حسین اتر جائیں تو آپ سجدہ ختم کیجیے گا۔ اللہ کو بھی یہ بات پسند نہیں کہ حسین کی جو مرضی ہے، حسین کی جو مرضی ہے اس کے خلاف کچھ ہو تو وہی حسین کے حق میں آتی ہے، وہی حسین کے حق میں آتی ہے، جیسا حسین کر رہے ہیں اب حسین کے حق میں آتی ہے۔ حسین وہ ہے، اب وہ جس کا رونا پسند نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں حسین مجھے کربلا میں رولا رولا کے قتل کیا گیا، کبھی مجھے سعید کے جنازے پر بلایا، کبھی مسلم ابن اوس سجا کے، کبھی حبیب ابن مظاہر کے، کبھی حر کے، کبھی یزید بن لبیس کے، ایک ایک اصحاب اور انصار کے جنازے پر رلایا، تو وہ جو رلایا نا تکلیف ہوئی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ امام حسین کے تمام رفقا آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے۔ ایک دن کربلا کے بن میں امام حسین سے سیدہ زینب نے کہا بھائی حسین سامنے تو روز لشکر آ رہے ہیں اور یہ تاریخ انسانیت کی سب سے چھوٹی بستی ہے جو 2 محرم کو بسی اور 10 محرم کو اجڑ گئی، پورے 8 دن بھی نہ بسی، صحیح 8 دن اور کچھ گھنٹے میں یہ اجڑ گئی، 8 دنوں کی یہ بستی، 8 دنوں کی یہ بستی، لیکن انسانیت پر وہ گہرے نقوش چھوڑ گئی کہ بس قیامت تک اس بستی کا وجود قائم رہے گا، اس کا ذکر قائم رہے گا، اس کی کردار سازی قائم رہے گی، اس نے جو اصول بنا دیے وہ اصول قائم رہیں گے۔ 8 دنوں کی بستی، 2 محرم کو بسی تھی اور 10 کو لگتا۔ امام حسین نے کہا اچھا لاؤ قلم دباد، قلم دباد لیا، دوست حبیب بن مظاہر کو کوفے میں تھے، خط لکھا، حبیب بن مظاہر کو خط لکھا امام حسین نے، جب خط لکھا حبیب بن مظاہر کو تو قاصد خط لے کر گیا، کربلا سے کوفے گیا، کوفے گیا کربلا سے خط لے کر قاصد، حبیب بن مظاہر گھر پہ نہیں تھے، گھر پہنچا گھر پہ نہیں تھے، جب گھر پہ نہیں تھے تو حبیب بن مظاہر کے گھر سے کہاں گئے، ان کا بازار گئے خضاب لینے کے، بازار گئے خضاب لینے کے، حبیب بن مظاہر کے پاس پہنچا، حبیب بن مظاہر حضرت سعید یہ حضور کے بوڑھے بوڑھے صحابی ہیں، یہ بوڑھے صحابی ہیں، ان کی عمر 90 سال 85 سال 88 سال اس طرح کی ہے، اور حضور وہ دکان پہ خطاب لے رہے تھے، خطاب لے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں حسین کا قاصد ہوں،
انہوں نے کہا تو میرے محبوب نے مجھے یاد کیا، تم کیسے آئے؟ انہوں نے کہا یہ خط بھیجا ہے۔ خط پڑا دکان پہ، ہاتھ میں خضاب تھا، قیمت ادا کر چکے تھے۔ خط پڑا، بھائی حبیب بن مظاہر از طرف حسین ابن علی، حسین ابن علی کی طرف سے خط ہے کہ رسول اللہ کا بیٹا نواسہ رسول اشقیاء کے نرغے میں گر گیا ہے، اگر ہو سکے تو مدد کے لیے آ جاؤ۔ آپ نے خضاب دکان پہ پھینکا، تیزی سے گھر گئے، کہا حسین کا خط آیا ہے، بیوی کو بتایا حسین کا خط آیا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ حسین نے تمہیں یاد کیا بڑے عرصے بعد، خیریت تو ہے، کیا لکھا ہے؟ کہا وہ اشقیاء کے نرغے میں ہے، اگر ہو سکے تو مدد کو آ جاؤ۔ ابھی ابن مظاہر کہہ رہے ہیں سے بیوی نے پوچھا تم نے کیا سوچا؟ بیوی سے نے پوچھا تم نے کیا سوچا؟ کہنے لگے کہ میں سوچتا ہوں اگر اس بڑھاپے میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں اور وہاں دنیا سے چلا جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو پھر تیرا معاملہ کیا ہوگا؟ بیوی نے اپنی چوڑیاں اتاری، انہوں نے کہا حبیب کے سینے پہ دے ماری، تب سے حبیب تو یہ چوڑیاں پہنو، گھر میں بیٹھ اور لا مجھے اپنی تلوار دے، میں جاتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابھی اپنے مظاہر کہنے لگے اے بھلی مانس، بس میں تو تجھے دیکھ رہا تھا کہ تیرا کیا جواب ہوتا ہے۔ میرا دل تو تڑپ رہا تھا کہ میں یہاں گھر بھی نہیں آتا بتانے، مولا حسین کے پاس سے لے جاتا۔ گھوڑا تیار کیا، گھوڑے پہ اس رفتار سے دوڑے جسے تیز رفتار شہ سوار جاتا ہے۔ پہنچے مولا حسین کو جب سلام کیا، گلے لگے، تو امام حسین کہہ رہے ہیں حبیب تمہارا شکریہ تم آ گئے۔ انہوں نے کہا یار محفوظ اللہ اس طرح شرمندہ نہ کریں۔ میں کہا نہیں حبیب تم نے میرے بہن زینب کی دل کی لاج رکھ لی، وہ کہہ رہی تھی وہاں لشکر آ گئے، ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں آتا، اس غریب الوطنی میں تم ہمیں مدد کرنے آ گئے، بے سر و ثانی میں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ کچھ ہے، تمہاری کوئی اضافت بھی نہیں کر سکتے۔ جب شور بلند ہوا نا نعرہ تکبیر کا، تو حبیب ابن مظاہر کے آنے کی خبر ملی، تو بیوی فضا سے پوچھا زینب نے کہ بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ فضا یہ کس بات کا شور ہے، کس بات پر نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حسین کے دوست ہیں، نانا کے صحابی ہیں اور حسین سے بڑی محبت رکھتے ہیں، حبیب ابن مظاہر نام ان کا، وہ کربلا کے بن میں آئے ہیں، وہ حضرت امام حسین کی مدد کو۔ جب یہ سنا نا تو کہا بھائی ہر کو میرا سلام کہہ دو، بھائی ہر کو میرا سلام کہہ دو۔ ہر چوکھٹ پر آئے، وہی جملہ کا جو حضرت حبیب نے مظاہر چوکھٹ پر آیا، وہی جملہ کا جو خور نے کہا تھا کہ اللہ اللہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ سید زادیاں غلام زادوں کو سلام کریں گی۔ یہ تو فاطمہ زہرا کی لاڈلی شہزادی ہے، یہ ثانیہ زہرا ہے، انہیں ضرور حاجت نہیں کسی سلام کی، کہ کل کائنات کے مالک کی بیٹی ہے، یہ کل کائنات کے تاجدار کی نواسی ہیں، انہیں کسی کی ضرورت نہیں، ضرورت کائنات کو ان کی ہے، انہیں ضرورت نہیں۔ وہ حبیب بن مظاہر، وہ سعید، اب رات آئی، 9 کی رات آئی، 9 کا دن گزر گیا، اب 10 کی رات آئی، شب عاشور۔ جب شب عاشور آئی نا تو آپ نے یہ کہا کہ شب عاشور میں اب بس یہ چند جملے آپ سماعت کر لیں، آپ کی زحمتوں کو جو آپ نے اتنی دیر دی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ ابھی جب یہ رات آئی نا تو امام حسین نے اپنے تمام اصحاب اور انصار کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تم سب جا سکتے ہو، جسے جانا ہے چلا جائے۔ امام حسین کی الفاظ تھے اجازت عطا فرما دی، حکم نہیں دیا، اجازت دی، نہیں گئے، دوسری بار کہا نہیں گئے، کہنے لگا اچھا ہو سکتا ہے کہ تم اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تمہیں یہ لگتا ہو کہ میرے سامنے تم آنکھ نہیں ملا سکو گے، تو لوگ میں چراغ بند کر دیتا ہوں، بھائی عباس یہ چراغ بجھا دو۔ امام حسین نے چراغ بند کر دیا، جب چراغ بند کر دیا اب کیا ہوا، جو بوڑھے تھے نا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب نے مظاہر جیسے، انہوں نے اپنا امامہ کھول دیا اور اپنی کمر پہ باندھ دیا، اور کمر سخت ہو گئی اور سینے تن گئے اور قد اونچا ہو گیا، اور جو بچے تھے وہ نیچے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، اب قد ان کے بھی برابر ہو گئے، اونچے ہو گئے۔ جب دوبارہ چراغ روشن ہوا تو اب منظر بدلا ہوا تھا، اب جوانوں کے برابر تھے، بوڑھے بھی اور بچوں کا بھی جوش۔ انہوں نے کہا کہ پھر اب کل کی جو صبح ہے اس کا انتظار کرو، اس کے بعد
تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پیو گے. وہ کوثر جو اللہ نے حضور کو عطا کی ہے اس کا جام اب تم کل پیو گے. عبادت کا وقت مانگا، عبادت کا وقت مانگا. امام حسین اپنی عبادت گاہ میں چلے گئے، اصحاب اپنے خیموں میں چلے گئے، عبادت کرنے لگے. صبح ہوئی، اذان فجر ہوئی تو حضرت علی اکبر نے اذان دی. اذان علی اکبر نے، علی اکبر نے جو اذان پڑھی نا، تو حضرت علی اکبر کا اذان کا پڑھنا ایسا تھا کہ بس کربلا کے بل میں یہ آواز جہاں پر خیمے سے دور آپ اذان دے رہے تھے، پھر زینب نے کہا کہ بھائی اکبر سے بہت ذرا اونچی آواز پڑے کہ اذان کی آواز نہیں آ رہی. امام حسین نے کہا کہ بیٹا تم اتنی بلند آواز سے پڑھو اذان تاکہ میری بہنوں کو خیمے میں آواز چلی جائے. تو علی اکبر کہنے لگے کہ بابا جان آپ کے پاس اجازت امامت، آپ چاہیں تو یہ آواز خیمے میں آپ کی بہنوں کو اور مدینے میں میری بہن کو چلی جائے. آپ نے اذان دی، دونوں جگہ آواز گئی. وہاں فاطمہ صغرا سن کے تڑپتی، یہاں پر شہزادہ علی اکبر شبیہ رسول کی اذان سن کر بہنیں تڑپتی. حضور امام الانبیاء کی نواسیاں، بھتیجیاں، پوتیاں، یہ سب کے سب خیمے میں وہ اذان سن کے رونے لگے. اذان کے بعد المختصر نماز ہوئی. نماز میں سارے سب بندی نہیں کی. جب امام حسین نے نماز پڑھائی نا تو حضور کے صحابی سعید اور دوسرے اصحاب، مسلم ابن اوسجہ اور دوسرے اصحاب، سارے کے سارے حلال بن نافع وغیرہ، یہ آگے سب بند ہوئے، گھوڑے کھڑے کیے اور اس کے بیچ کے درمیان میں خود بیٹھ گئے کہ یا تو جو تیر آئے گا سامنے سے امام نماز پڑھا رہے ہیں، یا تو گھوڑے کو لگے گا یا ہمیں لگے گا، لیکن امام تک کوئی تیر نہیں جائے گا، امام حسین تک کوئی تیر نہیں جائے گا. جب نماز ختم ہوئی تو سعید کو اتنے تیر لگے کہ یہاں امام حسین نے سلام پھیرا، یہاں سعید تیر کھا کر زمین پہ گر گئے. وہ پہلے شہید کربلا کے بن کے جو نماز فجر میں، اب نماز فجر یہاں بھی ہو رہی ہے، نماز فجر وہاں بھی ہو رہی ہے، پھر بھی ان یزیدیوں کے کرتوت کہ نماز کے وقت ہی انہوں نے حملہ کر دیا. کچھ اصحاب شہید ہو گئے، حضرت سعید شہید ہوئے. تو کہتے کہ مولا حسین میں دیکھ رہا ہوں کوئی میرے دائیں اور بائیں کھڑا ہے. سعید پہچانا نہیں تم نے؟ نانا رسول اللہ اور مولا علی تمہیں لینے آئے ہیں، بھائی حسن تمہیں لینے آئے ہیں. اب وہ جنت سے تمہیں لینے کے لیے، کربلا وہ جنت ہے جسے وہ جنت چھوڑ کے یہ لینے آئے ہیں. یہ وہ جنتی ہیں جنہیں جنت سے لینے آئے ہیں، جنت کے تاجدار. مسلم ابن اوسجہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا بیٹا بھی 6-7 سال کا، جب اس کی شہادت ہوئی نا، مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوئی، تو اس کا بیٹا خیمے سے نکلا اور نکل کر بہت تیز سے مکہ کی طرف جانے لگا. مسلم ابن اوسجہ کا سر امام کی زانوں پر اور بچہ جا رہا ہے. امام نے کہا بچہ کون ہے، روکو. لے کر آئے اصحاب. کہا بیٹا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا یہ میرے بابا کا لاش ہے. تو تم وہاں کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں یہاں آنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا میرے بابا نے کہا تھا جب میں دنیا میں نہ رہوں تو امام کی نصرت کے لیے تم نکل جانا. یہ ہے محبت، خود بھی سیکھی، اپنی اولاد کو بھی سکھائی. حضور یہی تو کہتے کہ اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اس میں ایک چیز حب اہل بیت ہے، میرے آل کی محبت سکھاؤ، میرے آل کی محبت سکھاؤ. آج ہم اپنی اولاد کو ایسی محبت سکھا کے نکلتے ہیں. ہم نے جو چیز بھر دی نا، ہائے میرا مال، مال کی محبت بھر دی، آل کی محبت تو ہم نے بھری نہیں ہے. مال خرچ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، 10 دنوں میں ٹائم وقت دینا یہ بھی نہیں ہوتا ہم سے. ذکر حسین اور فکر حسین کو سمجھنے کے لیے آپ وقت تو دے دیں. وقت کی بھیک مانگی جاتی ہے، لیکن ہائے افسوس 10 دنوں میں نہیں دے سکتے. آپ امام حسین کے لیے کیا دیں گے؟ جان دیں گے آپ اور ہم میں وہ جذبہ ہی نہیں کہ ہم جانتے ہیں. ارے ہم تو اپنا وقت نہیں دے پاتے. 1 گھنٹے کی نشست ہوتی ہے، 10 دنوں میں وہ وقت بھی نہیں دے پائے تو پھر ہم کیا دیں گے؟ اور پھر ہم حشر میں امید رکھتے ہیں امام حسین سے کہ کربلا والوں کا صدقہ وہ ہماری بخشش ہو جائے گی. رسول اللہ اپنے نمازوں کے صدقے ہماری بخشش عطا فرما دیں. کس بات کا وہ منہ ہے ہمارا کہ ہم یہ دعا کریں کہ حضور آپ اپنے نمازوں کے صدقے ہمارے لیے کچھ فرما دیں. ہم نے کیا کیا ہے سر؟ وہ محبت کا حق ادا کیا.
کہاں کی ہم نے وہ محبت کا اقرار؟ حبیب ابن مظاہر گئے، بلال بن نافع گئے، یا کے بعد دیگر صاحب جاتے رہے، آخر کار جب کوئی نہیں بچا نا، تو امام حسین نے بی بی فضہ سے کہا کہ وہ ایک بیٹی رکھی ہوئی ہے زینب کے خیمے میں، خاموشی سے جاؤ اور اس میں کرتا رکھا ہوا ہے جو میری ماں نے سیا تھا، وہ لے کر آ جاؤ۔ بی بی فضہ نے خاموشی سے نکالا وہ کرتا صندوق کی میں سے اور لے کر چل پڑی۔ سیدہ زینب پوچھتی ہے فضہ کیا لے کے جا رہی ہو؟ کہا جی بیوی بس کچھ نہیں۔ فضہ کیا لے کے جا رہی ہو؟ انہوں نے بتانے سے گریز کیا، تو تیسری بار سیدہ زینب کو کہتی ہیں فضہ بولتی کیوں نہیں کہ میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہے، یہ وہ کرتا ہے جو میری ماں نے روتے روتے سیا تھا۔ امام حسین نے زیب بدن کیا، امام حسین نے زیب بدن کیا اور کہنے لگے علیک منی السلام۔ یہ وہ سلام ہے جب آخری وقت کیا ہے، جیسے اصحاب نے کی یا ابا عبداللہ علیکم منی السلام، بس اب آخری سلام۔ جب کوئی بہت دور جا رہا تھا نا لمبے سفر پہ، اور یہ آخر کے سفر سے لمبا کوئی سفر نہیں ہے، تو پھر وہ کہا یا اماں علیکم منی السلام، بھتیجوں بھائیوں نے سلام کیا، وہ اس طرح کیا۔ اب جب یہ سلام کیا نا تو بیوی سکینہ کہنے لگی چچا کا سنا تھا سلام، بھائی کا سنا تھا سلام، کزنوں کا سنا تھا سلام۔ اب وہ کہنے لگی بیوی سکینہ بابا جان کیا آپ بھی مرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ بھی موت کی طرف جا رہے ہیں؟ اب جب انہوں نے کہا نا بابا جان کہ آپ بھی اس طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے بیٹی کو سینے سے لگایا، انہوں نے کہا بیٹا ایک طرف تمہاری محبت ہے اور ایک طرف نانا کی امت ہے، اب تم بتاؤ نانا کی امت کو بچانا ہے یا نہیں، مجھے جانا ہے کہ نہیں؟ اس بچی کو بھی پتا ہے، یہ بات تو سب کو پتا تھی کہ کربلا ہوگی، لیکن کسی نے دعا نہیں کی، کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ کربلا نہ ہو۔ صرف یہ دعا نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو جو ہے نا فدیہ، یہ دو فدیے، کربلا اس لیے بھی ہونی تھی کہ مولا علی کا آخری سجدہ تھا، تو آخری سجدے میں حضرت علی جب جانے لگے دنیا سے تو حسن کو ذمہ داری دی، زینب کو ذمہ داری دی، حسن کو امامت و ولایت دی، لیکن حسین کو بلایا نا کہ بیٹا تم سے ایک کام، جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا تو میرا ایک سجدہ باقی ہے، وہ آخری سجدہ تم نے ادا کرنا ہے۔ تو حسین علی کا آخری سجدہ حسین نے کرنا تھا، اسماعیل کا فدیہ حسین نے بننا تھا، اسماعیل کے اوپر چھری نہیں چلی تھی، وہ فدیہ تھا، وَفِدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اور فدیہ ہے اس ذبح عظیم کا، تو اس ذبح عظیم کا فدیہ کوئی میٹا ہو نہیں سکتا۔ پھر کسی نے اپنی جان دینی تھی، تو جان جیسے امام غزالی نے کہا تھا کہ میں آؤں موسیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، ویسے ہی مولا حسین نے کہا تھا میں بنوں اسماعیل کا فدیہ۔ تو یہ حسین ہے کہ وہ وہاں ارواح عالم میں ہزاروں سال لاکھوں سال پہلے یہ کہہ چکے کہ میں بنوں اسماعیل کا فدیہ، اسماعیل پہ چھری نہ چلائیں، میں ہوں نا، اسماعیل کو بچا لیا، تو فدیہ دینے کے لیے وہ پہنچے۔ اور سورہ صافات کی جو آیت ہے اس کی تفسیر میں جائے تو امام حسین کا ذکر آتا ہے کہ وہ فدیہ دینے کے لیے وہ ہیں، وہ فدیہ وہاں ادا ہو رہا ہے، جو فدیہ حرم میں ادا ہو رہا تھا وہ فدیہ یہاں پر ادا ہو رہا ہے، یہ کربلا میں ادا ہو رہا ہے یہ فدیہ۔ تو یہ فدیہ ہے حسین، یہ فدیہ حسین ہے اس کا، یہ وہ سجدہ حسین کا ہے جو علی کا باقی تھا۔ تو یہ ہے اب امت، ایک طرف امت ہے اور ایک طرف حسین کی شہادت ہے، حسین کی شہادت ہے۔ اب امام حسین نے جب لباس پہنا تو سید سجاد سے ملنے گئے، سید زینب ساتھ ساتھ تھی، امام حسین آگے آگے تھے، سید زینب پیچھے پیچھے تھی، خیمے میں داخل ہوئے بھائی بہن دونوں، تو سید سجاد کو سیدہ زینب نے اٹھایا، کہنے لگی کہ بیٹا سجاد اٹھو، سجاد اٹھو دیکھو کون آیا ہے۔ انہیں بھٹی اماں کون آیا؟ آپ کھولی تو دیکھا بابا جان، دیکھا تو کوئی ساتھ نہیں، انہوں نے کہا کہ عباس کہاں ہیں، بھائی اکبر کہاں ہیں، قاسم کہاں ہیں، کون محمد کہاں ہیں؟ مطلب اتنا بڑا کمانڈر ہو کوئی، کسی فوج کا سپہ سالار ہو اور اکیلے ہو، تو باقی کہاں ہیں وہ لوگ جو ساتھ جانثاران حسین ہیں؟ کہنے لگے کہ بیٹا اب ان میں سے کوئی بھی دنیا میں نہیں رہا، تمہارے بابا کے۔ میں کہا بھٹی اماں مجھے سہارا دے، مجھے کھڑا کرے، میں جاؤں گا بابا سے پہلے۔ امام حسین نے کہا بیٹا تم پر جہاد ساکت ہے، ابھی تم پر جہاد ساکت ہے، جیسے جمعے کی نماز بیمار پر معاف ہے، مسافر پر معاف ہے، تو تم پہ جہاد ساکت ہے، تم اس حال میں نہیں ہوگی۔ آپ نے سینے سے لگایا، امامت تبدیل کی، اب امامت دے دی، اب امام ہے سید سجاد،
اب سجاد کو امام بنایا، وہ چوتھے امام، اور امامت دینے کے بعد، وہ ولایت دینے کے بعد، سب کچھ منصب دینے کے بعد، سب تقدیس کرنے کے بعد، اب امام حسین وہاں سے نکلے. امام حسین جب وہاں سے نکلے تو سیدہ زینب آگے آگے ہیں اور امام حسین پیچھے پیچھے ہیں، کیونکہ اب امامت دے چکے ہیں، اب وہ امام نہیں ہے، اب بھائی بہن چل رہے ہیں، چلنے لگے. ام کلثوم کہتی ہیں میں اپنے خیمے سے پردہ ہٹا کر یہ منظر دیکھ رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی جب امام حسین وہاں سے گنجان شہیدہ میں گئے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں روک لوں، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں روک لوں، لیکن امام میں کچھ کہہ نہ سکی، بھائی کو کچھ کہہ نہ سکی، اور مولانا حسین پہلے گنجان شہیدہ کے اس خیمے میں گئے جہاں سارے شہیدوں کے لاشیں تھے. اب سارے شہیدوں کے لاشیں تھے، وہ اس کے بعد وہاں سلام کیا، وہاں رخصت کیا، اس کے بعد اس خیمے میں گئے جہاں رات کو انہوں نے قیام کیا تھا. اب وہاں پر جا کر امام حسین گریہ زاری کی، بے انتہا رو پڑے، اے میرے اصحاب و انصار، اب میں جا رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں اس سفر میں جہاں تم گزر گئے. امام حسین نے کچھ لکھت والے الفاظ ادا کیے. اب وہاں سے چلے رواب سلام، رقیہ سلام، شہر بانو سلام، فضہ سلام، لیلہ سلام. اب سب کو کیا سلام، سب سے ملاقات کی، سب کو سلام کیا، سب کو رخصت کیا، اور ایک بات کی کہ میرے جانے کے بعد نہ اپنے منہ پر تماچے مارنا، نہ اپنا گریبان پھاڑنا، نہ چیخنا، نہ واویلا کرنا، نوحہ نوح کرنا، تنبیہ کرنا. امام حسین وہاں سے نکلے، ذوالجناح پہ بیٹھنے والے تھے تو ادھر دیکھا دائیں اور بائیں، انہوں نے کہا اے میرے شیرو کہاں ہو تم، اب آج مجھے کون سوار کرائے گا. سیدہ زینب یہ پہلی بار ہے خیمے سے باہر آ گئے کہ بھائی میں آپ کو سوار کراتی ہوں. حجاب کے عالم میں آپ نے رکاب پکڑی، امام حسین سوار ہوئے، زینب چلی گئی. ابھی ذوالجناح چند قدم چلا رک گیا، چند قدم چلا رک گیا. جب وہ رک گیا تو دیکھا کہ سیدہ سکینہ 4 سال کی چھوٹی سی بچی پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے. امام حسین گھوڑے کے کان میں کہہ رہے تھے کہ تجھے تو پتا ہے کہ میری آخری منزل کہاں ہے، بس تو نے صبح سے بڑی زحمت اٹھائی ہے، اب یہ وقت اثر ہے، یہ آخری وقت ہے، یہ میرے جانے کا وقت ہے، بس مجھے وہاں اتار دے، اس کے بعد تو آزاد ہے. اے ذوالجناح تو چلے جا، اے ذوالجناح تو چلے جا. تو اس نے گردن 2 مرتبہ ہلائی نا نیچے، تو آپ نے دیکھا، جب نیچے دیکھا تو بچی تھی. انہوں نے کہا بیٹا ابھی تو میں زندہ ہوں، تم میری زندگی میں خیمے سے باہر آ گئے. یہ پردہ اور عصمت ہے. آخری وقت میں بھی بیٹی کے پردے کا لحاظ ہے کہ دیوار چوکھٹ سے باہر نہیں آنا. پتہ ہے کہ شام غریبہ میں کیا ہوگا، پتہ ہے جب مغرب ہو جائے گی 10 محرم کی اور خیمے جلا دی جائیں گے اور وہاں شادیاں بجیں گے تو کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی شریعت اس سے پہلے اجازت نہیں تھی. امام حسین نے آخری سانس تک شرع کو نبھایا ہے. اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اور حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ تم کیسے حسینی ہو کہ آرام اور سکون کی حالت میں بھی شریعت کا پاس نہیں کرتے. حسین نے تو کربلا کے اندر بھی شریعت کو پامال نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا بیٹا بابا جان مجھے اپنے سینے سے لگا. ایک بار سینے سے لگایا، رخصت کیا، خیمے میں گئے، چھوڑا، آئے سوار ہوئے، چلے. اب چلے نا تو چاہنے کے بعد بھی آخری وقت میں چاہتے ہیں کہ اگر کوئی نانا کا امتی بچ جائے تو میں اسے اس آگ سے بچا لوں گا. آپ نے صدا بلند کی، کوئی نہیں آیا. اس کے بعد آپ نے میمنہ اور میسرہ اور قلب لشکر پہ آپ جدھر جاتے ہیں. جب میمنہ کی طرف گئے تو وہاں بھیڑ بکریوں کی طرف بھاگے ہوئے، جو آپ کے ہاتھ آیا وہ قتل ہوتا گیا. آپ میسرہ کی طرف گئے تو وہ بھاگے. آپ قلب لشکر پہ آپ نے وار کیا تو بڑے بڑے کمانڈر تھے، سارے بھاگ کے پیچھے. پھر آپ کہنے لگے عباس کہاں ہو، دیکھو اپنے بوڑھے شیر کی جنگ دیکھو. علی اکبر بیٹا اپنے بابا کی جنگ دیکھو، قاسم اپنے چچا کی جنگ دیکھو. یہ بات کہی. دیکھو ابھی اپنے مظاہر اپنے دوست کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے شیر کی جنگ دیکھو. یہ الفاظ کہے امام حسین. آگے بڑھنا ہے. ایک صدا آتی ہے یا تو ہم نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. آپ نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ بس یہ کہا اور گھوڑے کی باہوں میں باہیں ڈال دی، آپ کا سر نبو ہو گیا، گھوڑے کے ساتھ لگ گیا۔ جب یزیدیوں نے منظر دیکھا تو قریب آنے لگے، آہستہ آہستہ تیر، نیزے اور بھالے کے۔ متفقہ روایت ہے، کسی بدبخت کو اس کے اندر کوئی کلام کی گنجائش نہیں۔ 1972 زخم لگے ہیں اس جسم نازنین پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے۔ ایک دو چوٹ لگتا ہے نا ہمیں دین کے لیے، تو دین کے لیے ہمیں بہت تکلیف اٹھائی ہے، وہ یہاں چوٹ لگی ہے، تو یہاں لگی ہے، تو یہاں لگی ہے۔ 1972 کا مطلب ہے جگہ نہیں چھوٹی تھی، کوئی 1 انچ کی جگہ باقی نہیں تھی جہاں پر تکلیف نہ پہنچی ہو، جہاں گزند نہ پہنچی ہو۔ یہ مقام ہے امام حسین کا۔ اور اس کے بعد گھوڑے سے نیچے آئے، رکاب میں پاؤں پھنس گیا، جبرائیل نے پاؤں نکالے، زمین پر آئے۔ آنے کے بعد شمر قریب آیا، مولا حسین نے کہا شمر یہ نماز کا وقت ہے، مجھے بھی ایک سجدہ کر دینا۔ سر رکھا امام حسین نے سجدے میں، شمر نے کان رکھے زمین پر کہ میں دیکھوں یہ لب ہل رہے، کہیں بد دعا تو نہیں دے رہے۔ اس کو اس عالم میں بھی اتنا ڈر تھا، جان جس کی لے رہا ہے لیکن خوف باقی ہے کہ اگر اس نے بد دعا کر دی، انہوں نے بد دعا کر دی، مولا حسین نے بد دعا کر دی، تو پھر ابھی بھی کربلا میں کوئی بچے گا نہیں۔ اور مولا حسین جو علی کا سجدہ کر رہے ہیں، اسماعیل کا فدیہ بنے ہوئے، اور رسول اللہ کی امت کا فدیہ ہے، یہ پوری امت جہنم میں نہ جائے، فدیہ یہ ہے حسنین کریمین کی شہادت، یہ حضور کی شہادت کا صدقہ ہے۔ کہ حضور کو ظاہری موت آئی تھی، آپ نے ظاہری طور پہ مثال فرمایا، اور نبی علیہ السلام کو شہادت کا منصب ملا کیسے؟ حسن حسین کی شہادت سے۔ تو وہ منصب شہادت نبوت ہے جو ادا کر رہے ہیں، اب وہ مقام ہے حسین کا، تو اس پر صبر کا وہ اعلیٰ منظر پیش کیا آپ نے کہ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سجدے میں جا کر تسبیح کے بعد کہتے ہیں اے اللہ اگر تجھے حسین کا کوئی عمل پسند آیا، حسین کا اگر کوئی عمل پسند آیا تو نانا کی امت کو بخش دے۔ اس وقت بھی جو لفظ تھا نا وہ نانا کی امت تھی، وہ جو نانا دنیا میں آئے تو اپنی امت کا تذکرہ، دنیا سے گئے تو لب ہل رہے۔ غسل دینے والے مولا علی فضل بن عباس یہ کہتے ہیں ہم نے کان لگائے تو دیکھا کہ اس وقت بھی امتی کا تذکرہ، قبر میں، مزار میں، حشر میں، ہر جگہ پر امتی کا تذکرہ جس نانا کی زبان پہ تھا، اس کا نام بھی جب دنیا سے جا رہا نا تو کہہ رہا ہے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دے، نانا کی امت کو بخش دے۔ اس کے بعد افسوس کا منظر، کربلا کا سب سے دردناک منظر یہ ہے کہ اس دنیا میں جسے بھی ذبح کیا جاتا نا وہ گردن سے کاٹا، لیکن یہ حسین واحد شہید ہے کائنات کے جسے گردن سے کاٹا نہیں گیا، گردن نہیں کاٹی گئی، جب بلکہ 14 ضربے مار کر پشت گردن سے گردن کی ہڈی توڑی گئی، ہڈی توڑ کے گردن کو الگ کیا گیا۔ امام حسین کی 14 ضربے، وہ بھی حیات کے اندر، ان کی سانسیں چل رہی ہیں، وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اور 14 ضربے پڑ رہی ہیں، اور پھر بھی لب پر ہے کہ میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ وہ عالم سوچیں آپ کہ جب حسین کے اوپر ضرب پڑتی ہوگی شمر کی، اور اس وقت بھی وہ نانا کی امت یاد ہے، وہ امت یاد ہے نانا کی، وہ الگ ہوا سر، نیزے پہ لگایا اور نیزے کو بلند کیا، ایک شور مچ گیا، ایک آندھی چھوٹی، نہر فرات کا پانی کئی فٹ اوپر بلند ہو گیا، تڑپنے لگا، آسمان سے زور کی آندھی چلی۔ علامہ شفیع گاڑوی کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنی زور کی آندھی چلی کہ پورا منظر بدل گیا۔ اس کے بعد تازیانے بچے، شادیانے بچے، یہ جو بج رہے ہیں نا تماشے، ڈھول دھماکے ہوتے ہیں، وہ سب بجنے شروع ہو گئے۔ اب اس دوسرا مرحلہ شروع ہوا، جیسے جنگوں میں ہوتا ہے، مال غنیمت کا۔ اب آگ لگا دی، پہلے تیر چلائے خیموں پہ، بیویاں اندر بیٹھی تھی، اب اس کے بعد آگ لگا دی، ایک خیمے سے بیوی دوسرے خیمے میں آتی، پھر تیسرے میں آتی، آخر میں جب آگ زیادہ بڑھ گئی، سیدہ زینب نے پوچھا کہ بیٹا سجاد بتاؤ ہم
خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر آ جائیں؟ میں کہا پھوپھی اماں باہر آ جائیں. باہر آ گئی. اس کے بعد لوٹ مار مچی ہے. وہ سکینہ، وہ حسین جس پہ رسول اللہ پیار کرتے تھے انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا، تو سکینہ جن کی کانوں کی بالیاں کھینچی گئی، سب کچھ ہوا. سیدہ زینب کے سر کی چادر ایک بربر شکی نے اپنے نیزے کی دھار سے سیدہ زینب کے سر پر مار کے وہ چادر کھینچ لی. چادر کھینچ لی. اس سے اس کے ساتھی نے پوچھا تو چادر کا کیا کرے گا؟ تو کہنے لگا کہ وہ بس میں یہ چادر اپنی بیوی کو دوں گا کہ یہ ثانیہ زہرا کی چادر ہے، وہ پڑھ کے وہ پہن کے نماز پڑھے گا. عالم دیکھیں آپ ان کا. یہ سیدہ زینب کے ساتھ معاملہ ہوا اور اس طرح سے مظالم یہ کم نہیں ہوئے، یہ مظالم کم نہیں ہوئے، یہ رکے نہیں. لیکن انہی کے ساتھ آئی ہوئی عورتوں میں سے ایک قبیلہ بنو کلاب کی عورت نے کہا کہ اے ظالموں، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، اب ان میں کوئی مرد رہا نہیں، انہیں چھوڑ دو. تو جا کر تھما. اس کے بعد ایک لمبی داستان ہے مصائب کی، لمبی کہانی ہے، ختم نہیں ہوتی کربلا یہاں پر. یہ مصائب چلتے رہتے ہیں، یہ مصائب چلتے رہتے ہیں جب تک کہ واقعہ غرہ نہیں ہو جاتا. کربلا باقی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے جو سنا، جو سیکھا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین کے غم میں ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے. کہ آقا فرماتے ہیں قوم مات حب آل محمد مات شہید، جو میرے آل کی محبت میں مرا وہ شہید ہے. اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.